علم و ذکر کا یہی مطلب ہے کہ جو عمل تمہارے ذمے ہے اس کا طریقہ جانو، اس کی فضیلت جانو اور اسے ادا کر دو تو حق ادا ہو جائیں گے۔ اتنی آسان بات ہے، کوئی لمبی بات نہیں ہے، اس لیے سب سے آسان دین ہے۔ سب سے آسان کیا؟ دین۔ الدین یسر، حدیث شریف میں سب سے آسان کام وہ کیا؟ دین، بشرطیکہ وہ دین کے طریقے پر ہو۔ دیکھو شادی دین کے طریقے پر کرو تو بہت آسان، شادی اور نکاح دین کے طریقے پر کرو تو بہت آسان۔ سفر میں بھی کر سکتے ہو، گھر میں بھی کر سکتے ہو، حج میں بھی کر سکتے ہو، لوگ حج میں نکاح پڑھتے نہیں۔ ہاں، تو جو چیز عمل بنے گی وہ آسان بنے گی، اور جو چیز عمل نہیں بنے گی وہ مشکل بنے گی۔ ہاں، اس لیے نبی عملوں کا طریقہ سکھانے کے لیے آتا ہے، اس کو سنت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ اپنی زندگی سنتوں والی بناؤ، پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اپنی زندگی سنتوں والی بناؤ۔ نبی کو نبی ماننے کا مطلب ہی یہی ہے کہ ان کے طریقوں پر چلایا جائے، اپنے آپ کو، ان کی سنتوں کو اپنے آپ کو پابند کیا جائے۔ محمد رسول، کلمے کے دو حصے ہیں، ایک لا الہ الا اللہ اور ایک محمد رسول اللہ۔ کہ حکم اللہ کے آئیں گے، طریقے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں گے۔ حکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہوتے، حکم وہاں سے آتے ہیں، آسمان سے، اور طریقے کہ یہاں سے ملیں گے۔ ہاں، ان کا جاننا ضروری ہے، اسی کا نام علم و ذکر ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ نبی کا طریقہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ نبی کا طریقہ ہے۔ اب لوگ اس کو سیکھتے نہیں ہیں، تو بغیر سیکھے ہر کام مشکل۔ بغیر سیکھے سائیکل چلا رہے، پیدل سائیکل چلا سکتے ہیں؟ نہیں چلا سکتے، کیوں؟ کہ سیکھا نہیں ہے۔ حالانکہ وہ اتنی کہ خطرناک چیز نہیں ہے کہ ہاں، لیکن سیکھنا ضروری ہے۔ تو میرے بھائیو، آج دین مشکل اس لیے ہو گیا ہے کہ اس کے سیکھنے کا رواج ختم ہو گیا۔ کہ دین سیکھو، دین سیکھو تاکہ دین آسان ہو جائے۔ بغیر سیکھے ہر کام مشکل۔ تو دین آج مشکل ہو گیا کہ اس کے سیکھنے کا رواج نہیں رہا۔ یہ عمومی محنت عمومی طریقے سے دین سیکھنے کے لیے ہے، یہ عمومی محنت ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلو اور عمومی دین سیکھو، کلمہ سیکھو سب سے پہلے، ہے نا؟ کسی کو کلمہ یاد نہیں ہے تو آپ کلمہ سکھاؤ گے نہیں سکھاؤ گے؟ تو عمومیت کا مطلب ہے کہ شروع سے بہت سے لوگ ایسے ان کو کلمہ یاد نہیں ہے، کلمہ نہیں جانتے، تو کیا کرو گے کہ ان کو یہ کلمہ سکھائیں گے۔ بہت سے لوگوں کو نماز یاد نہیں ہے تو ان کو نماز یاد دلائیں گے۔ بہت سے لوگوں کو دین سیکھنے کی توجہ نہیں ہے تو دین سیکھنے کی توجہ دیں گے۔ تو یہ دعوت میں کہ دعوت ہے اس لیے کہ زندگی کے طریقے سیکھو اور اس کو سکھاؤ۔ نہ جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھا کرو۔ علم و ذکر کا یہ مطلب ہے۔ آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا نہیں جاتا، کیونکہ علاج جانتا نہیں ہے تو علاج جاننے والا کے پاس جاتا ہے۔ بلڈنگ بنانی ہے تو بلڈر کے پاس جاتا ہے، کوئی سرکاری کام ہوتا ہے تو وکیل کے پاس جاتا ہے۔ کورٹ کچہری کا کام ہے نا، تو کہاں جائے گا؟ وکیل کے پاس۔ ایسے دین کا کام ہے تو، اور نہیں جانتے ہیں تو کہ دین کے جاننے والوں سے پوچھا کرو تاکہ غلط نہ کرو، تو غلط کرنے کا وبال آتا ہے اور صحیح کرنے کا انعام ہوتا ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ جو چیز نہیں جانتے ہو اسے پوچھ لیا کرو، اسے یاد کر لیا کرو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھ لیا کرو، جیسے دنیا میں رواج ہے۔ بھائی پوسٹ آفس کہاں ہے؟ پوچھیں گے نا آپ، بھائی پوسٹ آفس کہاں ہے؟ تو کوئی بھی بتا دے گا۔ یہ منع کرے گا؟ نہیں منع کرے کہ پوسٹ آفس ہے، ڈاکخانہ یہاں ہے، ریلوے اسٹیشن یہ ہے، رواج ہے، عادت ہے لوگوں کی، پوچھنے والے کو بتانے والے ملیں گے۔
یہی حکم دین میں بھی ہے کہ دین کا کام نہیں جانتے تو دین والوں سے پوچھا کرو، وہ بتائیں گے آپ کو، اسی سے علم ملتا ہے دین کا۔ علم و ذکر کا یہ مطلب ہے، علم و ذکر کا یہ مطلب ہے کہ دین کی جو بات نہیں معلوم ہے اسے پوچھا کرو، نہیں تو غلط کرو گے، وقت برباد ہوگا غلط کرنے کی وجہ سے۔ تو اس محنت کے ذریعے سے اپنی ذاتی زندگی میں دین لانا ہے۔ سمجھ میں آئی نہیں بات؟ کہ میری ذاتی زندگی دینی بنے، کیونکہ یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ ہر آدمی اپنی ذاتی زندگی کو دین والی بناوے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اس میں سے حکم ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو دوزخ سے بچاؤ، یعنی ان کو دین سکھاؤ۔ تو یہ پہلی ذمہ داری ہے کہ اپنی ذات کو دیندار بناؤ۔ تو دیندار دین سیکھ کر ہی بنا سکتے ہیں، دوسرا کیا طریقہ ہے؟ اور کیا طریقہ ہے؟ اس لیے کہ وقت فارغ کر کے جب اس کام میں جاؤ گے تو یہ دھیان پیدا ہوگا کہ دین سیکھنے کی چیز ہے، نہیں تو یہ دھیان بھی نہیں پیدا ہوگا۔ ایسی ہوا ہے دنیا کی، ہاں شعور بھی نہیں ہوگا، اس کام سے شعور آتا ہے، دھیان آتا ہے۔ اس لیے فرماتے تھے بار بار نکلو اللہ کے راستے میں، مولانا الیاس صاحب فرماتے بار بار نکلو اور دور دور جاؤ، بار بار نکلو اور دور دور جاؤ، اس لیے کہ تاکہ اندر اترے۔ پھر جاننے کے بعد نہیں جانتا وہ تو پوچھے گا، جو غلط چیز ہے وہ زندگی میں سے نکل جائے گی، صحیح زندگی آ جائے گی۔ محنت، کہ محنت میں سب سے پہلے توبہ ملتی ہے، وہی صحیح محنت کہلاتی ہے۔ جس محنت سے اپنے آپ کو توبہ ملی کہ وہ محنت صحیح۔ تو اس محنت سے ہم کو کیا ملنا چاہیے؟ توبہ مل جائے کہ اس محنت سے ہر آدمی اللہ کے سامنے توبہ کرے کہ اللہ اب تک زندگی صحیح نہیں گزاری، کچھ کیا کچھ نہیں کیا، کچھ چھوٹا کچھ رہ گیا، اب توبہ کرتے ہیں۔ اس لیے جان مال لگانے والوں کی پہلی صفت یہی ہے، التائبون العابدون، توبہ کرنے والے، پھر عبادت کرنے والے، پھر توبہ کر کے اب عبادت پر آوے۔ یہ طریقہ ہے۔ اس لیے اس کام کی اللہ تعالیٰ سے سمجھ مانگیں۔ سمجھ میں ہی نہیں کہ پہلا عمل توبہ کا ہے کہ بھائی آج تک تو زندگی غلط گزاری، اب نہیں گزاریں گے، کہ ہاں کہ ایک کام ہو گیا، یعنی توبہ پر آ گیا۔ کیونکہ ہر آدمی گنہگار ہے، حدیثوں میں ہے کہ تم میں سے ہر آدمی خطا کار ہے۔ تو ہم سب خطا کار ہیں، اپنی اپنی جگہ ہر ایک کی خطا ہے۔ ہاں تو اب کیا کرنا ہے کہ اسے توبہ کرنی ہے روز، ہاں، اور اگلی زندگی صحیح بنانی، التائبون العابدون۔